اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو معاف کرتا ہے؟ آئیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین کے اندر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 159 کے اوپر ایک روایت کو درج کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نبیوں میں سے نبی پر اللہ خالق کائنات نے وحی نازل فرمائی۔ وحی کے اندر سوال کیا کہ میرے بندے، میرے نبی میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو اب جواب دیا کہ میں دنیا سے بے رغبتی میں نے اختیار کی، زہد اختیار کیا، تقوی اختیار کیا۔ تو آگے سے جواب ملے گا جو زہد اور تقوی اختیار کیا، جو بے رغبتی اختیار کی، اس کے بدولت راحت مل گئی، سکون مل گیا، چین مل گیا۔ خالصتاً میرے لیے کیا لے کر آئے؟ اب دوسری دفعہ فرمائیں گے اللہ رب العزت کے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو آگے سے عرض کیا کہ مولا تیرے لیے دنیا سے انقطاع کر کے بیٹھ گئے، دنیا سے رابطے کو توڑ کر بیٹھ گئے، تیری رضا کی خاطر یہ سارا کچھ کیا۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے، دنیا سے انقطاع کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے عزت مل گئی کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں تو وہ ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں اٹھاتے۔ عزت انہیں کا مقدر ہوتا ہے جو دنیا سے انقطاع کر کے، دنیا سے منقطع ہو کے، کٹ کے زندگی کو بسر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ خالصتاً میرے لیے کیا لے کر آئے؟ تو اب اللہ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں پیارے نبی عرض کریں گے کہ مولا تو بتا دے تیرے لیے کیا لے کر آئے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو رب العالمین فرمائے گا بندے، میرے پیارے بندے، میرے لیے اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے، میرے لیے لانا چاہتا ہے جو صرف میرے لیے ہو، تو فرمایا کہ میرے دوستوں سے، میرے ولیوں کے ساتھ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کر، یہ ایسا عمل ہے کہ جو میں سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں پر میں رک کر ایک حدیث قدسی بیان کروں گا، اس سے بعد میں یہ میں پوری جو روایت عرض کر رہا ہوں میں پوری کروں گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رب العالمین جبریل امین کو بلائیں گے، جبریل جی رب جلیل، جبریل فلاں جو بندہ ہے نا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب العالمین فرمائے گا جبریل میں اعلان کرتا ہوں رب ہو کر کہ وہ بندہ ہو کر مجھ سے پیار کرتا ہے، میں رب ہو کر اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب دوسری دفعہ جبریل عرض کریں گے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب العالمین فرمائے گا جبریل تو بھی ان سے پیار کر، اس بندے سے تو بھی پیار کر۔ جب جبریل بھی پیار کرتے ہیں پھر عرض کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے جبریل اب چلے جاؤ، اب جتنے بھی فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، آسمانوں پہ نوری مخلوق ہے، ان کو بلا کر یہ پیغام دے دو کہ اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے، جبریل بھی اس سے پیار کرتا ہے، فرشتوں تمہیں بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب یہاں تک بات نہیں رہ جاتی، چونکہ محبت زمین سے جاری ہوئی تھی نا، محبت کا ذکر جو ہے زمین سے شروع ہوا تھا، تو رب العالمین فرمائے گا جبریل اب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دو کہ روئے زمین پر چلے جائیں، ہر ایک جو بھی حیوانات، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی ہے ان سب کو یہ پیغام دے دو کہ اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اے روئے زمین پر بسنے والوں تمہیں بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ یہاں تک نہیں بات رہتی بلکہ سمندروں کے اندر جو مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ میرے دوستو بھائیو، یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اسے صلہ بھی کیا عطا فرماتا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ میں حدیث پاک جو عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، فرمایا کل قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے یاقوت کے ساتھ ستون قائم کیے جائیں گے، اور ان کی روشنی ایسی ہوگی، ان کے چہروں سے روشنی ایسی نکل رہی ہوگی
کہ جنتی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوں گے اور ان کے گھروں کے اندر وہ روشنی داخل ہو جائے گی. جب وہ روشنی دیکھیں گے تو فوراً دوڑتے ہوئے باہر آئیں گے کہ یہ روشنی کیسی ہے. روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج اس زمین والوں کو روشن کرتا ہے، وہ جنت والوں کو اس طرح سے روشن کر رہے ہوں گے. اور فرمایا کہ جب وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ سے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. میرے دوستو بھائیو، اب دیکھیے ذرا غور کیجئے. فرمایا گیا کہ جب ایک کوئی شخص اس طرح سے جاتا ہے کسی کے پاس ملنے کے لیے کہ صرف اور صرف اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اسے کوئی مطلب، کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی طمع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ملنے کے لیے جاتا ہے، تو رب العالمین اس کے لیے اعلان کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ ان دونوں کے بچھڑنے سے پہلے ملاقات ابھی ختم نہیں ہوگی، اللہ رب العزت ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا. بات یہیں پر نہیں رکتی، بلکہ فرمایا کہ ان کے گناہوں کو کیسے جھاڑے گا، گناہوں کو کیسے مٹا دے گا. ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا، جیسے سردی کے موسم میں جب پت جھڑ کا موسم آتا ہے اور پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور درختوں سے پتے جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں اور درخت جو ہے وہ خالی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو اس طرح سے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا جیسے روئے زمین پر وہ جو پتے ہیں ان کو جھاڑ دیا جاتا ہے اور درختوں کو صاف کر دیا جاتا ہے. اللہ ان کے گناہوں کو ایسے صاف کر ڈالے.